پیدا ہوا ہوا بچہ ہو. سو وہ انڈیویجول جو ہے اس کی کیا نیڈس ہیں کیئر کے لیے. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ ہے ایلیمنٹ ہے وہ ہے پرائمری پوائنٹ آف کیئر, جہاں پہ وہ انڈیویجول جاتا ہے اپنی کیئر کو. وہاں سے بھی لے رہا ہے, آرمی سے بھی لے رہا ہے, ادھر سے بھی لے رہا ہے, تو یہ ڈپلیکیشن بھی سروسز ہے. سب سے زیادہ جو بڑی مصیبت گورنمنٹ پبلک سیکٹر کے لیے یہ ہے کہ بھائی 90s میں, ارلی 90s 80s میں انٹرنیشنل لیول پہ آرگنائزیشن نے کہا بھائی الماٹا پرائمری ہے, اس پہ زور دو, 6-8 ایلیمنٹس ہیں اس پہ آپ زور دیں. ہر کنٹری کو کر دیا کہ بھئی اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ کا مسئلہ اس کے زیادہ اور کیا ہے. اس کے بیسس پہ ہماری نیشنل ہیلتھ پالیسی بنی, لولی لنگڑی جو بھی بنی. پھر مشرف صاحب آئے 2001 میں ایک ہیلتھ پالیسی دے دی, اور وہ ہیلتھ پالیسی تو نہیں لی لیکن نام اس کو دیا گیا. سب سے زیادہ کام اس پہ سندھ پروونس نے کیا, چلو ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 2007 میں آئی, 9 میں آئی, ریپیٹ ہوتی رہی, 12 میں آئی, کبھی ہم 8th امینڈمنٹ لاتے ہیں. لیکن اس پرائمری ہیلتھ کیئر الما اٹا ڈکلیریشن کے بعد پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے کہا, WHO نے کہا نہیں, ہیلتھ فار آل بائی ایئر 2020. آصم بشیر صاحب کو بھی یہاں پہ انوالو کروں گفتگو میں, چونکہ یہاں پہ ایک کوشچن رائز ہوا. ڈاکٹر باسل نے اس سے پہلے یہ کہا کہ 150 ممالک سے زیادہ بہتر ہے ہمارا تعلیمی نظام, اپنا صحت کا نظام خاص طور سے. پھر بھی امراض اور اس میں اضافہ اور پھر بحالی اور پھر نئے طریقے سے نئے چیلنجز ہیں. یہ نیوٹریشن کا کوئی گہرا تعلق ہے؟ اس طرح سے آپ کی پیداوار کافی ہے, سفیشینٹ ہے آپ کی فیکس جو بھی ریکوائرمنٹ ہے فوڈ کی اسے پورا کرنے کے لیے, لیکن وہ انڈیویجولس کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. ان کی جو آمدن ہے اس میں وہ اس غذا کو افورڈ نہیں کر سکتے, دوسرا پہلو. اور تیسرا اور جو سب سے اہم پہلو ہے اس کا, کوالٹی آف فوڈ کوالٹی, کہ غذا اویلیبل بھی ہے, افورڈیبل بھی ہے, لیکن وہ نیوٹریشیس نہیں ہے یا نیوٹریشن ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتی, اس کی کوالٹی آپٹیمل نہیں ہے. یہ 3 پہلو ہیں, اور تینوں پہلوؤں کے ساتھ انڈیویجولز اور گورنمنٹ کا اور ہیلتھ کیئر سیکٹر پتہ ہی نہیں کہ کراچی میں کتنے ڈپریشن کے مریض ہیں, کتنے سکیزوفرینیا ہیں, کتنے مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں, کتنے ایڈکشن کے مریض ہیں. اور اس سلسلے میں جوکو صاحب اور جو ہے واسع صاحب نے, ہم نے مل کے ایک وہ بنایا پروجیکٹ HEC کو. اس میں انہوں نے کہا 2 کروڑ روپے ہم دیں گے, 50 لاکھ آغا خان دے گا, 25 لاکھ وہ دے گا, 25 ہمیں چاہیے تھے. اس کی وجہ سے میں نے الیکشن لڑا پاکستان سے سائیکیٹرک سوسائٹی کا, اور پتہ چلا کہ HEC ریفیوز کر دیا ہم نے. تو وہ ہمیں پتہ ہی نہیں, تو وہ میں نے بھی 54 لاکھ روپے اس کے لیے رکھے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایڈکشن کے کتنے مریض ہیں, ہمارے پاس مینٹل ریٹارڈیشن کے کیا ہیں, اور اس کے لیے کیا طریقے نکالیں. تو سب سے پہلے تو ایک اچھا سروے ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ پریونٹیو اور ریہیبلیٹیو اسپیکٹ تو زیرو ہے بالکل. کہ اب مثال کے طور ہمارے سامنے 14 سال سے ایک دن استعمال نہیں ہوا, تو ہم سوچ رہے تھے کہ اگر ہم نے ان کو آباد کیا تو اس کرائم ریٹ کم ہو جائے گا پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے. تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے خاص طور پر مینٹل ہیلتھ سب سے لیس پرائرٹی پہ ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ کی اجازت سے ایک کویشچن بھی ہے آپ کے لیے, اگر آپ اجازت دیں تو وہ پوچھنا چاہیں گے. جی اگر. جی السلام علیکم. ذاکر پلیزنٹ وہ بن سکتا ہے, اور وہ ٹالرنس والا معاشرہ. اچھا, اس میں یہ مارسل کے جو وہ ہے ماڈل ہے کہ جس میں پانی پھنسے ہوئے ہیں, اس سے آگے فائن آرٹ کیسے آئے گی, وہ کیسے آئے گی کہ جس میں سیلف ایکچولائزیشن ہو, جو خود ہی کا کہ لوگوں کو فائدہ دوں, وہ کب آئے گا؟ تو اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اوورآل ہے کہ میں تو مسئلے کا, اچھا پھر یہ کہ میل کے لیے بیکار ہے. ہم نے جناح میں سروے کیا, پتہ چلا کہ جہاں 100 میل تھے تو 200 فیمیل آئی. کیوں کہ وہ تو نوکری پہ جاتا ہے, وہ اس کی نوکری سے مطابقت نہیں کرتے, ہاسپٹل ایوننگ میں ہونے چاہیے. تو لہٰذا اب ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل جو میرے ذہن میں تھا کہ میں اس گیدرنگ کے سامنے پیش کروں, وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم انویسٹنگ ان مینٹل ہیلتھ ول ریبلڈ دی کراچی. جب تک ہم انویسٹ ہے مینٹل ہیلتھ میں نہیں کریں گے, آپ رویے لوگوں کے ٹھیک نہیں کریں گے, آپ لوگ سوچ لوگوں کی ٹھیک نہیں کریں گے, کام کو عبادت سمجھ کر کریں, پڑھائی کو برڈن نہ سمجھے بلیسنگ سمجھیں, تو یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور پھر یہ کہ رویے کا ویکسین, رویے کا ویکسین کیا ہے کہ ہم جو ہے جس طرح سے آج کل یہ ہے کہ جب کووڈ کے معاملے میں تھا سارا رویہ, ابھی بھی لوگ وہ ویکسین سے ڈرتے ہیں اور کورونا سے نہیں ڈرتے. تو
اس لحاظ سے ہمیں پھر خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ لائف سٹائل ماڈیفکیشن، ساری رات صبح ہماری دکانیں کھلتی ہیں 12-1 بجے، اور اس وقت کیا صورت ہے، حالانکہ دماغ کے اندر ایک سسٹم ہے، ایک بایولوجیکل کلاک ہے، وہ 10 سے لے کے 6 کے درمیان بیسٹ سلیپ ہے، 1 hour is equal to 2 hours. اس وقت بچے اور ہم سب جاگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو کوالٹی آف سلیپ ہے وہ ہمیں ملتی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ میں شروع کہوں گا کہ پری اینڈ پیری نیٹل سسٹم ہمارا اچھا ہو، کہ اور پھر ساتھ میں گڈ پیرنٹنگ ہو، اسکول مینٹل ہیلتھ سروسز ہوں، پھر اسٹریس مینجمنٹ کے طریقے ہوں، فرسٹ ایڈ جس طرح سائیکولوجیکل فیسٹ WHO کا ہے، اس طرح وہ بہت ہی زبردست قسم کا ماڈل ہے. اور کنفلکٹ ریزولوشن، اینٹی بلنگ. ون تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو ڈسکس تھوڑا سا کہ بچوں کے کینسر تو ہم چلو پھر بھی انڈس میں اور جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی کراچی انجینئر حافظ امیر رحمان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کراچی کی ایک آواز بنے، اور اس شہر کے اندر جہاں گزشتہ 30-35 سال سے اس کے بنیادی حق حقوق کے حوالے سے عملی طور پہ گفتگو ناپید ہو چکی تھی، وہاں انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور کراچی کی ایک آواز کے ساتھ اس کے مختلف شعبہ جات، اور جس میں صحت ایک بنیادی یعنی کہ بنیادی کانٹیکس میں، ان کانٹیکس میں جو آپ نے سوال کیا، صحت کی سہولتیں نہ ملنے پہ آپ کا بہت پہلے آپ کا کنسرن ریز ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ بہرحال بہت ایک اچھا صحیح موقع پر آپ نے یہ کیا ہے، اور میں اس پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیں، میری یہ جگہ بنتی نہیں ہے، میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، میں صرف ان سے سیکھتا ہوں، روزانہ بات کرتا ہوں، روزانہ کوئی نئی چیز سیکھتا ہوں اور وہ رپورٹ کرتا ہوں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ ہیلتھ کو نگلیکٹ کیا ہے. اچھا، سیاسی جماعتوں نے ہیلتھ کو نگلیکٹ کیا ہے تو جو گورنمنٹ آتی ہے، گورنمنٹ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہوتی، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے کرنا کیا ہے. کئی دفعہ ہیلتھ منسٹرز ہمارے وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ ان کا کوئی کنیکٹ، بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے صحت کے شعبے کا اور حکومتوں کا اور سیاسی جماعتوں کا. What are the challenges؟ دیکھیں چیلنجز جو ہیں ہم سب کو پتہ ہے. بیسک چیلنج یہ کہ ہمارے پاس اپنے ان 3 کروڑ لوگوں کی ہیلتھ پرووائڈ کرنے کے لیے جو انتظام ہے وہ ناکافی ہے. نہ صرف ناکافی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کہیں کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. 1947 میں جب پاکستان بنا تو 2 اسپتال تھے، جن اور سندھ. آج آپ کے پاس 3 بڑے ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں، ایک عباسی شہید اسپتال کا اضافہ ہوا، باقی کچھ نہیں. جس وقت یہ صورتحال ہو کہ جب آپ کے پاس 15 لاکھ کی آبادی کے لیے 2 اسپتال تھے اور 3 کروڑ کے لیے آپ کے پاس 3 اسپتال ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس صورتحال واضح ہو جاتی ہے. سب سے بڑا چیلنج جو ہمیں پیش ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس فیسلٹیز ہے. لیکن ایک چیز اس کی طرف میں کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر جہاں بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، زیادہ زور پریونٹیو میڈیسن پر ہوتا ہے. دیکھیں، بیمار کرنے کے بعد علاج کرنا جو نہ صرف مہنگا عمل ہے بلکہ اس کے اندر اموات اور مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے. بیسک ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے وہ ہے پریونشن سے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پریونٹیو میڈیسن پر کوئی توجہ نہیں ہے. پہلا چیلنج جو ہمیں، کوئی چیز اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے تو رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک لیب کوئی چیز دیتی ہے، دوسری لیب کوئی دیتی ہے. ایک ٹوٹل مافیا بزنس ہے یہاں پہ چل رہا ہے. اس وقت کووڈ کی ٹیسٹ جو ہے وہ 1000 روپے میں بھی ہو رہا ہے چائنا کی کٹ کے اوپر، کہیں ہو بھی نہیں رہا، کہیں پوری میتھڈ کر رہے ہیں، کہیں انڈیویجول کر رہے ہیں. کوئی UK بیسڈ کٹ پہ کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی کاسٹ زیادہ ہے. جب اس کی کاسٹ زیادہ ہے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ تو ہم اس سے کرائیں گے نہیں کیونکہ ہمیں آپ پرسنٹیج نہیں دے رہے، ہمیں کٹ نہیں دے رہے. ایک عجیب کرپٹ قسم کا سسٹم ہے جو ڈائگنوسٹکس سے، چاہے وہ لیبارٹری ہو چاہے وہ ریڈیولوجی ہو. اور اس تو سرکار کیا کرے گی؟ تو یہ پریشر گروپ جو کہ سرکار کو اس پہ مجبور کرے کہ جو ہیوج فنڈز ہیں ان کو پراپر جگہوں پہ صحیح طریقے سے، جیسے ڈاکٹر اظہر صاحب اور ہمارے استاد محترم نے ابھی عرض کیا کہ ان کو پراپرلی یوز کیا جائے. میں ایک ڈفرینٹ اینگل پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آلدو کہ اس بیک گراؤنڈ میں کہ ہم گزشتہ 20 سال سے تھیلیسیمیا پریونشن پہ کام کر رہے ہیں، مینجمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، بون میرو ٹرانسپلانٹ پہ کام کر رہے ہیں. مطلب ہر لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ہم ٹرانسپلانٹ نہ کیا کریں اور اس پہ اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ہم تو بس پریونشن پہ کریں. بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو ورک آن آل ایسپیکٹس. جتنی ڈائیورس ہماری ماشاء اللہ اپروچ ہے اور جتنا ٹیلنٹ اس شہر میں اور اس ملک میں موجود ہے، ہمیں ہر اپروچ پہ کام کرنا ہے.
کوئی ایک بھی آپ کو گورنمنٹ سیکٹر کا آدمی نہیں ملتا. آپ سارے پرائیویٹ سیکٹر کے مافیاز، میڈیکل مافیاز چلانے والے، اکثریت، سب تو ایسے نہیں ہوتے لیکن اکثریت وہ لوگ ہیں. آپ نے ان کو لا کر بٹھا دیا اور وہ ہماری تقدیر کے فیصلے کریں، ہماری ملک کی عوام کی صحت کے فیصلے، اور جو ڈاکٹرز ہیں اور جو پیرامیڈکس ہیں ان کے فیصلے کریں. آپ بتائیں نا، صرف اس ایک ڈیسیشن کے نتیجے میں اس ملک کے اندر جو انارکی پھیلی ہے میڈیکل کے شعبے میں، آپ سب لوگ زیادہ اچھے طریقے سے اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ڈاکٹرز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں جہاں وہ گورنمنٹ کے سیکٹر میں سرو کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں پرائیویٹلی بھی اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ ان کو اس طرح سے جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے دے نہیں رہی ہوتی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہوتی. تو پھر ہم سب کے جو ہے نا اپنے اپنے بھی جو ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ویسٹڈ انٹرسٹ آنا شروع ہوتے ہیں تو آواز نہیں اٹھتی. تو ظاہر ہے یہ صرف ڈاکٹرز کا کام نہیں ہے، یہ کام پھر سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ اس مسئلے کے اوپر آواز کو بلند کریں. لیکن بدقسمتی سے چونکہ سیاسی جماعتوں میں بھی کبھی جاگیردار، کبھی کوئی مافیا، کوئی مافیا، تقریباً بائی اینڈ لارج سب میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ آواز ہی نہیں اٹھتی ہے اور یہ آواز اٹھنے سے پہلے ختم کر دی جاتی ہے. کم از کم جماعت اسلامی اپنی یہ ذمہ داری سمجھتی ہے کہ چونکہ الحمدللہ ہم ان مافیات سے اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ آزاد ہیں، تو ہم ڈٹ کر بات کر بھی سکتے ہیں، کھل کر اظہار خیال کر بھی سکتے ہیں اور حق کو بیان کر بھی سکتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی پورے ملک میں بھی اور خاص طور پر اس شہر کراچی میں جو 3 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے، جو پاکستان کی آبادی کا سمجھ لیں 17-18% ہے، جو پاکستان کے ریونیو میں آپ سمجھ لیں کہ 67% ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. پورا صوبہ سندھ کو 98% ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. لیکن اس شہر کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے کسی شعبے میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، نہ وفاقی حکومت اس کو آن کرتی ہے، نہ صوبائی حکومت اس کو آن کرتی ہے. لوگ لینے کے لیے کراچی پر اپنا حق جتاتے ہیں اس کے اداروں کے حوالے سے، اس کی تمام جو ہے وہ سہولت، لیکن اس کو دینے کے لیے جو ہے نا صوبائی حکومت کچھ تیار ہوتی ہے، نہ وفاقی حکومت. اور اس کی جو سب سے چھوٹی سی مثال یا اس کو بڑی مثال بھی کہہ لیں، یہ ہمارے ادارے ہیں جو NICVT ہے، جو جنا پوسٹ گریجویٹ ہیں، اور یہ آپ کا سول ہاسپٹل ہے. جب 18ویں ترمیم ہوئی تو یہ آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، اور آپ بھی ہمارے تقی بھائی صاحب، کہ یہ طے ہوا کہ جناب یہ صوبائی حکومت کے پاس پورا ہیلتھ کا شعبہ چلا جائے گا. اس پر پھر لوگوں نے کیس کیا. کیس کرنے کے بعد سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیشن آ گیا، یہ ورژن آ گیا کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ہی ان اداروں کو رکھا جائے گا. لیکن آپ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کراچی کے ان بڑے اداروں کو لینے سے انکار کر دیا. ابھی آپ یہ اسی گورنمنٹ نے کیا، اس سے پہلے والی گورنمنٹ بھی اس کو آن نہیں کر رہی تھی. اور یہ PTI کی گورنمنٹ نے، یعنی جس شہر نے ان کو 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں دیں، جس شہر نے ان کو بھر کر مینڈیٹ دیا، وہ اس شہر کے 2-3 اداروں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور وہ پھر الگ بات ہے کہ پھر جب دوبارہ پریشر بنا تو انہوں نے اس میں صرف ایک سمبولکلی جو ہے نا ایک بجٹ رکھنا شروع کر دیا ہے، 14 ارب 15 ارب 16 ارب، جو لیپس ہو جاتا ہے اور خرچ نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ تو سندھ حکومت کے تحت ہی ہے. سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ ان بڑے بڑے اداروں صرف انہی پر آ جائے گی. ان کا کام یہ ہے کہ وہ NGOs کے پیچھے چھپتے ہیں. میں اس بات سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ NGOs کبھی بھی بدل نہیں ہو سکتی گورنمنٹ کا اور ریاست کا، اور ہمارے جیسے معاشروں کے اندر. اور بعض اوقات یہ NGOs کے پیچھے تو گورنمنٹس اپنے پورے وسائل کے ساتھ چھپ جاتی ہیں. اور کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ جو ہم الخدمت کے تحت بھی اتنا بڑا کام کرتے ہیں تو کہیں ہم لوگوں کا غصہ تو ختم نہیں کر رہے ہیں، ہم ایگزاسٹ کا کام تو نہیں کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس پورے نظام کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے لیے ویکیوم ہے انڈس ہاسپٹل کا، اس کے لیے ویکیوم ہے الخدمت کا، اس کے لیے جو ہے نا وہ ایگزاسٹ لگا دیا ہم نے سیلانی کا. اور یہ NGOs جتنی بھی بڑی ہو جائیں یہ ریاست کا بدل نہیں ہوتی، لیکن یہ گورنمنٹس جو ہیں وہ ان کو سامنے رکھتی ہیں اور اپنا کردار ادا نہیں کرتی. یہ کرپشن کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں. تو ہم بھی اس وقت زیادہ بڑا کام کر سکتے ہیں جب فی الواقع ریاست اپنا کام ٹھیک کرے، تو پھر NGOs بھی زیادہ اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. ورنہ NGOs کا ایک نیگیٹو ایفیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گورنمنٹس کو جو ہے وہ سہارا فراہم کرنے کا بھی کردار ادا کر رہی ہوں، عوام کو تو الحمدللہ وہ سہارا دے ہی رہی ہیں. تو اس ایسپیکٹ سے بھی ہم سب لوگ بھی سوچ بچار کرتے رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں. اس وقت کسی بھی NGO کے مقابلے میں، یعنی جتنی NGOs کام کر رہی ہیں، چونکہ ہم خود یہ کام کرتے ہیں، میں یعنی ہماری ذمہ داریوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو کراچی کا امیر ہوتا ہے وہ الخدمت کراچی کا پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے، تو میں پریزیڈنٹ بھی ہوں الخدمت کا. لیکن اس کے باوجود میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہماری سب سے بڑی قوم کی خدمت یہ ہے کہ جو قوم کے لوگوں کا پیسہ اور جو ان کا حق ہے اس کو دلانے کے لیے پولیٹیکل جدوجہد کی جائے، اس کے لیے سیاسی طور پر لوگوں کو بیدار کیا جائے، اس کے لیے شعور کو پروان چڑھایا جائے، اس کے لیے اچھے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے. جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب to arrange
this valuable meeting for the healthcare system to rebuild Karachi. ٹائم کیونکہ پہلے بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں اس شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.